بچہ ایک بالغ ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے کہ بیٹا ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے تو شادی کرنے کے لیے تقاضے کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم نے ایک کسی گھر کی بیٹی کو لے کر آنا ہے، تم ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم شادی کے قابل ہو۔ اب وہ ثابت کیسے کر کے دکھائے؟ وہ اپنا جناب گھر بنانے کی کوشش کرے، اپنے اخراجات اٹھانے کی کوشش کرے، اس کے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یہ تمام چیزیں۔ بلکہ اگر نہیں ہم تو شادی کرتے ہیں، چلو آئے گی تو ٹھیک کر دے گی۔ دیکھیں نا اصول، اچھا یہ بھی اصل میں نا ہمارا حافظ صاحب توکل بڑھانا۔ اچھا اس پہ آگے چلیں، لیکن پہلے یہ بات مکمل کریں کہ جیسے بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے، پہلے یہ مکمل کریں کہ یہ جو کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم جو علیحدہ ہونا چاہتا ہے کہتے ہیں گیا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بچے کو نا، اگر بچہ مینٹین کرنا جانتا ہے نا، بچہ جب میچور ہو جاتا ہے، بچے کو پتا ہو، اسلام کی تعلیم پڑھی ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اتنا ٹائم دینا ہے، میں نے اپنی بیوی کو اتنا ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دینا ہے، جب یہ مینٹین کر کے چلے گا، خاتون کو بھی پتا ہوگا کہ میرا خاوند اس پر میرا کتنا حق ہے، اتنی دیر تک جب تک اس کے والدین حیات ہیں تو مجھے جناب ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ ساحل صاحب یہیں پہ کامنٹ بتائیے یہاں سے، یہی کہ جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ایک گھر میں اگر 3-4 بھائی ہیں، ان کی بہویں ہیں، سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ لڑائی کی وجہ کہ یہ میرا سامان ہے، یہ کپڑے دھونے کی مشین میری ہے، یہ استری میری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ برتن میرے ہیں، تو ہم تو اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اکٹھے ہی رہنا ہے، علیحدہ نہیں ہونا۔ اسلام کا کیا فلسفہ ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اسلام میں؟ نہیں، اسلام کی کچھ ایسے اصول ہیں جس کے بعد پاکستان کا جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ٹھہر سکتا اس میں، تو اس کا مطلب ہے جو ٹھہرا ہوا ہے وہ غیر اسلامی طور پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کچھ ایسی پرائیویسی کے انتظامات ہیں جو فرض ہیں اسلام میں۔ آپ ایسے معاملات کبھی بھی نہیں ایک بلڈنگ کے کیمپس کے اندر ایک چھت کے نیچے کر سکتے، جو کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی میں مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ میری بیوی، میرے بھائی کی بیوی، اور بھی ہزار میرے کزن بھی آتے ہیں، تو میرے گھر پہ میرے 2-4 بھائی ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، وہ پورا ایک پیرامڈ بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ پردے کے احکام کے علاوہ بھی جو بیسک لیڈرشپ کے جو میرے معاملات ہیں، میری بیوی جو ہے نا وہ میرے احکام کے تابع ہوگی، میرے باپ کے احکام کے تابع نہیں ہو سکتی وہ۔ اور اگر میں اپنے باپ کے احکام کے تابع ہوں تو میری بیوی میرے احکام کے تابع کیسے آئے گی؟ وہ کہے گی سائڈ پہ ہٹ، اصلی کہانی تو ابا جی کی ہے، تم ہو کون بیچ میں؟ تو میں نے اپنی اتھارٹی جیپرٹائز کر دی ہے۔ وہ اسلام کی اس سب سے امپورٹنٹ مسند جو شوہر کی، اس سے میں خود ہی اتر گیا ہوں، تو باقی کا اسلام میں نے کیسے پریکٹس کرنا ہے؟ پھر عورت کے اوپر وہ والے ضروری بوجھ ڈالے گئے جو اللہ نے نہیں ڈالے، یہ طاغوت ہے، تو جہاں پہ طاغوت داخل ہو جائے وہاں اسلام کیسے داخل ہو سکتا؟ یہ پاکستان میں جس جگہ پہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، انہوں نے جو بھی بہانے رکھے ہوئے ہیں اپنے تک اپنے آپ کو جسٹیفائی جو جیسے مرضی کر رہے ہیں، اسلام کے اصولوں میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ طاغوت کی تمام تر انتظامات جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ اب میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے پاس مجبوری تھی، جو پیدا ہی 2 بھائی گھر پہ ہوئے، اور ان کے چاچا، ابا جی اور چاچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان کے پچھلی نسلوں نے جو بھی کیا، خود اپنی شادی یا کسی بیوی کسی الگ جگہ کے اوپر سیٹل کرنا، وہ آپ رہ رہے ہیں تو گناہ نہیں، مگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہ کیا تو گناہ تو ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ نے عورتوں پہ بھی زیادتی کی ہے، آپ نے اپنے بیٹوں پہ بھی زیادتی کی، بیٹے کو اپنے گھونسلے سے نکلنے نہیں دیا، اور وہ اس قابل نہیں بن سکا کہ وہ اگلی نسل کو صحیح طریقے سے طاقت دے سکے۔ میں نے کئی دفعہ ایک پیپر لکھنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ بزدل کیوں ہیں۔ وہ اس کی وجہ بڑے بڑے انڈیکیٹر میں سے ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ لڑکا اپنے ماں کی گود سے یا باپ کے پروں کے نیچے سے نکل ہی نہیں سکتا، 50 سال تک چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن لیتا ہے، بڑے ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتا، تو بڑے ڈیسیجن لینے کے لیے تو پھر بڑا رسک لینا پڑا ہے۔ بڑا رسک بڑے لینے کے لیے فیصلے کی ساحل صاحب آپ نے بات کی ہے، بڑے فیصلے کی بات کی ہے، کل فلسطین پر بہت بات ہوئی تھی، چونکہ وقت اب افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑے فیصلے کی بات کی، اسلام آباد یونائٹڈ نے، جو کہ کل PSL کا فائنل تھا، فلسطین کے جھنڈے، جو کہ کل ہم نے بہت بات کی کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ان کی بہت زیادہ حمایت نہیں کی جاتی، ان کے جھنڈوں کے ساتھ کل اسٹیڈیم کا چکر انہوں نے لگایا، تو ایک طریقے سے PSL کے ذریعے سے یہ ایک یکجہتی کا اظہار تو گیا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ۔ شاید انہوں نے آپ کی بات سن لی، ہو بھی سکتا ہے۔ نہیں، میری بات سے فلسطین کے جھنڈے نہیں، میری بات نواز شریف جو ہے نا وہ آرمی ڈپلوائے کرے گا فلسطین، میری تو یہ بات ہے سنی جائے تو۔ کہانی یہ ہے کہ
اسلام آباد یونائٹیڈ نے اگر ٹیم ہارٹنز کی شرٹیں جو پہنی ہیں وہ نہیں اتاری اور فلسطین کے جھنڈے پہن لیے تو فلسطین کو فائدہ نہیں ہوا. جھنڈے لہرانے سے نہیں کوئی بچہ بچنا ادھر, یاد رکھیے گا. بائک آؤٹ کرنے سے نقصان ہونا ہے. ٹینجیبلز چاہیے ہمیں, ٹینجیبلز, سمجھ رہے ہیں. میں ٹیم ہارٹنز کے اوپر 100% شیور نہیں ہوں تو میں نے ان کا نام لے لیا ہے, تہمت میں نہ آ جائے. مگر اس پہ ہوم ورک کریں, مجھے بھی بتائیں. میں نے ہوم ورک کیا ہے, کچھ جگہوں پہ آیا, میں نے بھی جو کینیڈا سے چیک کروایا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ٹیم ہارٹنز کے اوپر 99% گمان یہی ہے کہ یہ بھی 100% پیسے دے رہے ہیں, 99%. اب ظاہر ہے میں ابھی خود بھی ریسرچ کر رہا ہوں, مجھے جس کے 2 بندوں نے ذرا شک میں ڈال دیا, ورنہ میں تو شور تھا کہ یہ بھی انوالو ہے اسی میں. ظاہر ہے ہوں گے, مگر ایسے تو نہیں کسی کے بارے میں کہتا. مگر یہ ضروری بڑا گناہ ہے کہ میں ان کی ٹی شرٹ پہن کے آیا ہوں, لٹرلی ان کے پیسوں سے اسرائیل کو بھی ایک پرسنٹیج جا رہی ہے اور میری ٹیم بھی جیت رہی ہے. سوچیں جتنا میں پروگریس کروں گا اتنا زیادہ اسرائیل میں پیسے جائیں گے. اسلام آباد یونائٹیڈ تو اس لیول پہ ہے نا. تو یہ اصلی مسئلہ تھا, اسرائیل کا جھنڈا لہرا دینا نہیں اصلی مسئلہ تھا. ہمیں یہ ڈرامے سے نہیں کچھ ہونے والا, اور سمجھیں. فلسطین کا میں نہیں, نے کل اسرائیل کا جھنڈے نہیں, کی بات, فلسطین کا. جی سوری نہیں, وہی آپ نے آپ کہا سمجھ کہ آپ کی بات سنی فلسطین. جائے تو obviously وہ جو آپ کی بات ہے کہ نواز شریف تک پہنچے وہ اس چیز کو ڈپلوائے کرے, وہ بھی ضرور ہو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. نواز شریف نہیں پہنچے, نواز شریف نے پہنچ کیا کرنا ہے, وہ بیچارہ راستے میں ہی نہ فوت ہو جائے. آرمی کو ڈپلوائے کرنا ہے, کیا ہو گیا, نواز شریف نے جا کے کیا کرنا ہے. اچھا وہاں پہ لڑائی کا کمپٹیشن ہے, کھانے پینے کا نہیں. اچھا ساحل صاحب, جب آپ نے کہا کہ یہ 2 انتہائیں ہیں تو پھر اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں, یہ دھوکہ کس کو پھر دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تسلیاں جو ہے نا, مجھے ان کے دلوں کے حال نہیں پتا. کیا پتا کیا لڑائی کر کے نکلی ہے ٹیم. پی سی بی نے تو منع کیا ہوا ہے نا, میں دلوں کے حال نہیں جانتا. مگر یہ میں نہیں کہتا غریب کے بچے باہر آ گئے تو کچھ تو کر سکتے ہیں. بھیا پاکستان کے سب سے زیادہ پیسے لینے والے یہ پروفیشنلز ہیں. یہ کہیں سے بھی, دیز پیپل آر دا ٹاپ لائن. بیسکلی پڑھے لکھے نہیں ہیں, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں. کرکٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ بائی دا وے میرا کلائنٹ تھا. یہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے میں نے خود ان کو کہا ہوا ہے کہ بھائی میں نے نہیں آپ کے ساتھ کوئی روابط رکھنی. میں بہت پیسے لیتا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ سے, کیونکہ میرا ٹریننگ کا بہت زیادہ میکینزم ہے, ان کے بڑے کاؤنسلنگ اور کنسلٹنگ چلتی ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں, آپ کچھ چیزیں این ڈی اے میں آتی ہیں, میں زیادہ نہیں بتا سکتا. مگر یہ کرکٹرز جو ہیں نا, یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتا. ان کو کوئی سمجھائے گا تو ان کو پتہ چلے گا. ساحل صاحب آسٹریلیا آپ کا نے کرکٹر تمام عثمان چیزوں کا خواجہ, بائیکاٹ کر دیا ہے. آپ نے اسرائیلی مصنوعات اور دیگر مصنوعات تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا آپ نے یقینی طور پہ. جتنی حد المقدور, جتنا میرا تو اتنی زیادہ چیزیں تھیں بھی نہیں میرے پاس, مگر زیادہ سے زیادہ کانشیسلی لوگوں کو مفتی بتا صاحب کے مالی اور نقصان کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ. نہیں ایک اس منٹ, سے بڑی اب یہ جو بات ہے نا, یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ جہاں تک حتی المقدور آپ نے جو بائیکاٹ کر دیا, یہی پیغام میری عرض سن لیں, یہی پیغام ہمیں آج پاکستان کے تمام نوجوان کو, پاکستان کی ہر ماں کو, پاکستان کی ہر بیٹی کو, بلکہ امت مسلمہ کے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, یہی پیغام ہم نے دینا ہے کہ حتی المقدور آپ نے جہاں تک آپ کا ہاتھ پڑتا ہے آپ نے اپنی طرف سے حق ادا کرنا ہے. یہ پیغام ہوگا. آپ کیا اتفاق تو کرتے یہی ہیں کہہ اس رہا ہوں سے؟ نا, پاکستان کا کرکٹر جو ہے نا, پاکستان کا کرکٹر اس وقت اس کے اوپر یہ والی علت نہیں بیٹھتی کہ وہ اس کے تو بس میں نہیں ہے. وہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام رزق کا کرکٹ میں رکھا ہوا ہے, یہ والی باتیں نہیں ہے کہ عام ڈیڑھی والا بندہ اور کرکٹر ایک جتنا. یہ والا ڈیسیژن میں آپ کو عثمان خواجہ کا کیوں بتا رہا تھا, آسٹریلیا کی ٹیم کا کرکٹر ہے اور وہ پیسے اکٹھے کر کے فلسطین بھجوا رہا ہے. آسٹریلیا اس نے اسرائیل ویڈیو کا سب سے میسیجز بڑا جاری کیے دشمن ہے. تھے, اس نے فاختہیں بنائی, اس نے تو اپنے بیٹ پہ لگا لیا اور پریس کانفرنس میں بولا, اس نے تو بڑے اور واضح اس کی نوکری خطرے میں آ گئی, نوکری خطرے میں آئی. انہوں نے کہا نکال دیں گے. آسٹریلیا کی ٹیم اپنے بھائی کے لیے, عثمان خواجہ کے لیے حق میں کھڑی ہو گئی. اس کو نکالو گے تو ہم بھی نکلیں گے, کیونکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, اور ہمارے کرکٹرز کسی بھی لیول کے اوپر فلسطین کا نام لینے سے کتراتے ہیں کیونکہ نوکری چلی جائے گی. تو آپ حتی المقدور کی ڈیفینیشن سمجھیں. میرے اوپر حتی المقدور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ جگہوں کے اوپر انوالو کیا ہوا ہے. میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. عام بندے سے تو ظاہر ہے وہ سوال نہیں ہونا, زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا, کوئی چیز چھوڑ دے گا, نہیں کھائے گا, وہ نہیں پیے گا کوئی چاکلیٹ یا کوئی جو بھی کافی. مگر میرے یا مفتی صاحب آپ سے یہ والے سوال کچھ اور لیول پہ ہو جانے ہیں. مفتی کی ڈگری بہت بڑی ڈگری ہے. آپ نے فتویٰ ایشو کروانا تھا, مفتی فتویٰ ایشو نہیں کر رہے. مجھے پہلے دن سے یہ شکایت ہے کہ مفتیوں نے میں عرض کر دوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ مفتی فتویٰ ایشو نہیں کر رہے,
ہم نے اس سے پہلے بھی اور جس محاذ کے اوپر ہماری ذمہ داری تھی، تقریر سے لے کر فتویٰ جاری کرنے تک کہ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ ابھی بھی آج بھی اگر جامعہ نعیمیہ کے پلیٹ فارم سے دیکھنا چاہیں تو وہ تمام فتاوی جات آپ کو نظر آ سکتے ہیں. یہ فتویٰ نہیں چاہیے سر کہ بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ مفتی نہیں کرتے ہوتے، مفتی نہیں دیکھیں فتویٰ میری دیتے عرض ہیں. سنیں نا، اور میری عرض بائیکاٹ کے سنیں. لیے سنیں نا، میرا جملہ پورا ہوگا، آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. یہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ہمیں فتویٰ نہیں چاہیے. یہ تو دل کی آواز، ہمیں فتویٰ ہی ہے. یہ حرام حلال کی علت تھوڑی ہے کہ میں بائیکاٹ کروں یا نہ کروں. میں جہاں پہ مسلمان لڑکے کو فتویٰ چاہیے وہ یہ کہ کیا پاکستان کی فوج کو پاکستان اسرائیل کی اندر لڑائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جائے گی تو کیا وہ حرام کرے گی یا حلال، یہ فتویٰ چاہیے تھا. چلیں یہ افطار تمام مسجدیں افطار کی یک طرف پوچھ بڑھ رہے کرتی ہیں.